کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے جس انسان کو خلق فرمایا ہے وہ انسان ایسا ہے کہ اسے خدا نے اپنا آئینہ بنا دیا، یعنی یہ انسان ایسا ہے کہ یہ انسان آئینہ حق نما ہے، کیونکہ خداوند تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو توحیدی فطرت پر پیدا کیا، یعنی ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ انسان کے اندر کیا رکھا ہے؟ فطرت اللہ، الہی فطرت، یعنی اگر انسان کو آپ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ فطرت اللہ ہی ہے نا، الہی فطرت۔ جو خدائی انسان ہے، جو الہی انسان ہے، یا یوں کہوں کہ جو انسان ہے وہ فطرت اللہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے، چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اگر ایک انسان کے وجود میں، اگر ایک انسان کے کردار میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن الہی فطرت نظر نہیں آتی تو یہ انسان نہیں ہے، یہ الہی انسان نہیں ہے۔ بس بہترین ساخت میں ہم خلق ہو گئے، ہمیں البتہ لمٹس میں رکھا گیا، ان لمٹس کے اندر اگر ہم رہیں تو ہمارے سر پر کرامت کا تاج ہے۔ یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ کہکشائیں، یہ سمندر، یہ سب میرے لیے اور میں اس کے لیے، انسان اس کے لیے۔ لولاک لما خلقت الافلاک کی جو آیا ہے وہ اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں، شان مصطفیٰ میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں کہکشاؤں کو، میں سمندروں کو، میں دریاؤں کو، میں افلاک کو، میں بحر و بر کو، میں دیوار و در کو پیدا ہی نہ کرتا تیرے لیے۔ لیکن تو کس لیے؟ تو اس لیے کہ تو حافظ انسان ہے، تو میری تخلیق کا محافظ ہے، تیری تخلیق کا، رسول اکرم کی تخلیق کا فلسفہ، غرض و غایت کہ جو میں نے انسان بنایا ہے تو اس کی حفاظت کرے، وہ انسان اپنی انسانیت پر باقی رہتے ہوئے سفر طے کرتا ہوا واپس میری بارگاہ میں پہنچے، صحیح و سالم پہنچے، ٹوٹا پھوٹا ہوا نہ ہو، ریختہ و فرسودہ نہ ہو۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ وہ جو لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اس کی بھی علت غائی کو دیکھا جائے تو یہ سارے افلاک اس لیے کہ میرا قالب بچ جائے، میں اپنے قالب میں انا للہ
جہاں سے آیا ہوں، جس کا مال ہوں، جس کی ملکیت ہوں، اسی قالب میں اس تک واپس پہنچوں۔ تو یہ سارے بحر و بر، یہ دروازہ دیوار و در، یہ سب کچھ، یہ مچھلیاں، یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، یہ سب کچھ اس لیے، یہ میرے لیے، بس اس لیے نہیں، یہ میرے لیے، یہ انسان کے لیے۔ اب یہ انسان اگر اپنی اس ساخت پر باقی رہتا ہے تو یہ انسان آئینہ ہے حق و حقانیت کا، پہچان اپنی شان و منزلت کو۔ آج خطبے میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ایک سوال پوچھا ہے خدا نے، اولم یتفکروا فی انفسہم، آیا انسانوں نے اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھا؟ ہم مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، آیا بنی آدم نے کبھی اپنے نفوس میں، بدن میں نہیں، اپنی روح میں، اپنے نفس میں، آیا انسان نے کبھی اپنے نفس میں غور نہیں کیا، اپنے نفس پر غور نہیں کیا؟ بارے رہا اگر غور کرے تو ہوگا کیا؟ اگر میں اپنے نفس میں غور کروں تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ ہم نے زمین و آسمان کو نہیں خلق کیا مگر بالحق۔ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پرندے، یہ درندے، یہ چرندے، غرض کے کائنات کی ہر چیز، وہ اگر انسان اپنے نفس پر غور کر لے تو میری تخلیق کا ہر مالیکیول اور ہر ایٹم اور ہر چیز انسان کو تخلیق کے بالحق نظر آئے گی۔ حق کا نظام، اس کائنات کا نظام، گویا یہاں پہ حضرت امیر کا وہ شعر نظر آتا ہے مجھے تو، کہ آپ نے کیا فرمایا، اتزعم انک جرم صغیر، تیرا کیا گمان ہے کہ تو کوئی چھوٹا سا بدن ہے، وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اندر ہے انسان عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں، اس پہ غور کروں، تو یہ آیت یہ کہتی ہے کہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو زمین و آسمان، یہ جو زمین و زمان بنائے گئے ہیں، ان کا نظام حق ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ یہ جو نظام ہے یہ الی اجل مسمى، ایک معین مدت کے لیے ہے، ایک معین مدت تک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو انسان آئینہ حق نما ہے۔ ایک دفعہ مل کے پھر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اولم یتفکروا ان فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کثیرا من الناس، لوگوں کی اکثریت،
وہ اپنے رب کی لقاء اور ملاقات کے کافر ہیں۔ آیت پیغام یہ دیتی ہے کہ جو اپنے نفس میں غور کرتا ہے وہ اس کائنات کو تخلیق بالحق قرار دیتا ہے۔ حق کے مقابلے میں ہوتا ہے باطل۔ حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل۔ تخلیق حق اور تخلیق باطل کا فرق کیا ہے؟ تخلیق حق اور تخلیق باطل کا فرق کیا ہے؟ تخلیق حق یہ ہے جو کسی حقیقی غرض و غایت کے لیے ہو۔ تخلیق باطل یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی غرض و غایت نہ ہو، بےہودہ کام۔ یہ لفظ سنا ہوا نا، بےہودہ کام۔ بےہودہ کام کو کہتے ہیں تخلیق بالباطل۔ اس کے مقابلے میں ہے تخلیق بالحق، یعنی بےہودگی کی بنیاد پر یہ کام انجام نہیں دیا گیا، پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ بنانے والا بہت سنجیدہ ہے، اور سنجیدہ وہی ہوتا ہے جو کسی اعلیٰ غرض و غایت کو پرسو کر رہا ہوتا ہے۔ بےہودہ اپنے کام سے لوٹ بھی آتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ سنجیدہ جب تک ہدف اور غایت تک نہ پہنچے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ بارے الہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آواز ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اپنے اندر غور کر، یہ آسمان و زمین میں نے بےہودہ خلق کیے، بس بنا دی اور ایک دن ان کو برباد کر دوں گا۔ یہ کوہ ہمالیہ اور فلاں فلاں اور یہ پہاڑ میں نے ایسے ہی کھڑے کر دیے اور ایک دن رائی کی طرح اڑا دوں گا اور بس۔ یہ تو بےہودگی ہے کہ جی پہاڑ جیسا اتنے دنیا پہ سلسلے بناؤ، آسمان بناؤ، افلاک بناؤ، شمس و قمر بناؤ، بحر و بر بناؤ، یہ سارا نظام بناؤ اور پھر ایک زلزلہ لے آؤ اور سارے کو بھسم کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ ثم ماذا؟ بس نہیں، یہ کسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا نا، جس کو میں نے، جس کا سٹارٹ ہی کہاں سے کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اس کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کو، اور یہی تو میری خلقت کا اور خالقیت کا شاہکار ہے۔ جب تک میری خلقت اور خالقیت کا شاہکار نکھر نہ جائے میرا ہدف پورا نہیں ہوتا۔ اور کب نکھرے گا؟ کب نکھرے گا؟ وہ غرض و غایت، وہ منزل جو خدا نے رکھی ہے، کس کے لیے؟ حسنین، تیرے لیے۔ اپنے اندر سوچو، اسد تیرے لیے، مسرت تیرے لیے، تمام دوست تمہارے لیے، ہمارے لیے جو غرض رکھی، اور آج فرما رہا ہے ذرا سوچو، اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ ہم نے یہ جو کائنات ہے نا، یہ بحر و بر، یہ تو الی اجل مسمی، ان کی ایک مدت ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے۔ جو ہمیشگی ہے ان کے لیے ایٹرنٹی نہیں ہے، ان کے لیے جاویدانگی نہیں ہے، ان کے اندر سے تجھے جاویدان بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہوں ابدی اور ازلی، تو ازلی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ مخلوق ہے،
اور ازل ذاتی تیرا ہو نہیں سکتا، اگر ہوگا بھی تو میری تجلی ہوگی، تو ازل میں نہیں، لیکن میں ہوں ابدی، میں چاہتا ہوں تو بھی ابدی بن جائے۔ ہم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ خالد کون ہوتا ہے؟ جو پھر فنا ہو جائے۔ کہہ رہا ہے خالدون یا نہیں؟ کتنی جگہ قرآن میں فرمایا۔ اچھا، جو میری بنائی ہوئی فطرت پہ چلے گا اسے بھی خالد بناؤں گا، جو یہ قالب توڑ دے گا اسے بھی خالد بناؤں گا۔ فرق یہ ہے، یہ جنت میں خالد ہوگا، وہ جہنم میں خالد ہوگا۔ سبحان اللہ، سزا ایسی ہے، اگر یہ قالب توڑا پھر نہیں، ایسے نہیں کہ بس کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ جہنم کی آگ میں یہ نہیں کہ تو کہے گا کہ بس اب جل کے ختم ہو جاؤں گا تو درد ختم ہو جائے گا، نہیں، وہاں مرے گا نہیں۔ یہ تیری جلد، بدن کے اعضاء میں سب سے سینسٹیو چیز ہیٹ کے مقابلے میں، حرارت کے مقابلے میں جلد ہے، انسان کی سکن ہے۔ اور جب ایک سکن جل جائے گی جہنم میں، پھر دوسری عذاب تو بھگتنا ہے، وہ بھی خالدون۔ اس لیے کہ میں نے تو تجھے جنت کے خالد بننے کے لیے بنایا تھا، پھر تو نے جب وہ قالب توڑا، عصیان کیا، تجھے میں نے کیسا خلق کیا تھا، کس لیے خلق کیا تھا، میں تجھے کہاں پہنچانا چاہتا، تو نے عصیان کیا، تو نے روح گردانی کی۔ اتفاق سے عصیان اور روح گردانی کا معنی کھرکا تیدی ڈنگی بوتھی در فرمان ہے، ڈنگی بوتھی ہوئی روح گردانی ہوتا ہے۔ یعنی سرائکی کے اس لفظ کو اگر اردو کے سانچے میں اور پھر عربی کے سانچے میں ڈھالیں تو عصیان بنتا ہے، سرکشی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سرکشی۔ تو نے سرکشی کی، پھر ابدی جہنم۔ میں نے تجھے وہ آئینہ بنایا تھا جس میں میری تخلیق بالحق نظر آتی ہے، جس میں فقط دنیا نہیں برزخ و آخرت بھی نظر آتی ہے۔ تجھے قیامت کے وجود پر باہر سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بنا دیا۔ اور یہ انسان کے اندر، اچھا آج گفتگو میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسان کیسا آئینہ ہے۔ انسان وہ آئینہ ہے جس میں کائنات کی تخلیق بالحق نظر آتی ہے۔ اس آئینے میں دیکھو، نظر آئیں گے، اسی آئینے میں تجھے افلاک، تمہیں سمندر، تمہیں دریا، تمہیں بحر و بر، اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھتے جاؤ، کائنات کا ایک ایک ذرہ کتنا دقیق بنا ہوا ہے۔ اب خدا کرے کیسے ہم اس فہم تک پہنچے، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے میرے اپنے اندر یہ افلاک کی تخلیق بالحق نظر آئے، پھر اجل مسمى نظر آئے۔ یہاں یہ فرمایا، اور پھر یہ ساری انسان کی شرافتیں، کوئی ایسا آئینہ، وہ کس بادشاہ کا آئینہ، اس کو کیا کہتے تھے؟ جام اب ذہن سے لفظ نکل گیا۔ کوئی کائنات میں جام جم انسان جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جام جم جس میں پوری کائنات سمٹ کر نظر آتی ہے، اس کی ساری ظرافتیں، اس کی ساری حقیقتیں، اس کا پورا نظام نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے میرے حبیب، تیرے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟
تو قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، یہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ خدا کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا امر ہے، ایک اس کا خلق ہے۔ لہ الامر و لہ الخلق۔ خدا فرماتا ہے امر بھی میرا، خلق بھی میرا۔ پھر امر اور خلق کا فرق کیا ہے؟ خلق خدا کی وہ مخلوق ہے جو گریجولی بنتی ہے، جو فزیکل پروسیس کے تحت ہے، جس کے لیے سپیس اور ٹائم چاہیے۔ آج تنوری نے جلدی نہیں لگا کے دیے، وقت نہیں تھا تو وہ دیر ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، آج گھر والے نے فرض کریں کہ گھر کا کھانا وقت پہ نہیں بنا، آپ ناشتے کے بغیر آفس گئے، کیوں؟ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا، اس کے لیے پروسیس چاہیے تھا۔ وہ آنکھ جھپکنے میں آپ کے پیٹ میں ناشتہ نہیں ڈال سکتی تھی۔ تو یہ ہے امر، اس لیے کہ امر کی تعریف خدا نے خود کی، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ ہم نے جہاں آسمان و زمین کی تخلیق کے لیے تو ارشاد فرماتا ہے فی ستۃ ایام، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ 6 دنوں میں۔ واہ 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 البتہ وہ 6 دن خدائی 6 دن ہیں، جن کا ایک دن پتہ نہیں 1000 سال کے برابر یا جتنے بھی۔ خدا بھی جب زمین و آسمان کو اور فزیکل ورلڈ کو بناتا ہے تو خدا بھی گریجولی ٹائم، لیکن جب تجھے بنایا، وہ جو تیری اصل انسانیت ہے، وہ جو تیری سول ہے، وہ جو تیری روح ہے، وہ کیا ہے؟ قُلِ الروح من امر ربی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بآواز بلند صلوات۔ وہ امر پروردگار ہے، اور امر دیکھیں اس کے تحقق کے لیے جیسے وقت نہیں چاہیے، جیسے وہ آنکھ جھپکنا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا وقت تو چاہیے، صرف آنکھ جھپکنا وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، یعنی وہ آنی ہے، زمانی نہیں ہے۔ اب میں کتنا سمجھا سکتا ہوں، یہ میری کمزوری ہوگی کہ میں اگر آنی اور زمانی کا فرق نہ سمجھا سکوں۔ زمانی وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کی گھڑی کی سوئی کو چلنا پڑے، آنی وہ ہوتا ہے جہاں پہنچی اور بس۔ ہم کہتے ہیں نا ایک آن میں، کہتے نہیں ہیں عرفی محاورات میں کہ یہ کام ایک آن میں ہو گیا، آنن فانن ہو گیا، یعنی گھڑی کو آگے چلنا نہیں پڑا، سوئی جہاں پہ تھی وہاں پہ تھی کہ ہو گیا، اس کو چکر نہیں کاٹنا پڑا۔ تو جو امر ایسا ہے تو وہ ہر میں تو زمانے میں چل رہا ہوں۔ کتنی عمر ہوگی مسرت بھائی آپ کی؟ تھوڑی بتائیے گا ٹھیک ہے، تب سے آپ ہیں نا، تو امر تو تھا آنی، آپ تو ہے زمانی۔ تو زمانی کون ہے، آنی کون ہے؟ زمانی تیری باڈی ہے، لیکن تو اب بھی آنی ہے، یعنی اب بھی ہر دم نفخ الہی دم بدم۔ ایسا نہیں ہے کہ نفخ تو کر کے فارغ ہو گیا، نہیں، تو اب بھی سانس بھی لے رہا ہے اسی آن میں، دم بدم امر الہی چل رہا ہے، دم بدم امر الہی چل رہا ہے، تو میں چل رہا ہوں، میں دم بدم امر الہی۔ اگرچہ خلق بھی میری الہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے
اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ روح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، اور امر کو سمجھنا، اس کو خلق پر حمل نہ کرنا۔ وما امرنا، ہمارا امر نہیں ہے، الا واحدہ، واحد وہ ہوتا ہے حقیقی جو تقسیم نہ ہو سکے، جس کا دایاں بایاں، جس کا آگا پیچھا، جس کا اوپر نیچے، جس کا ہاف فورتھ، وہ کیسا ہے؟ وہ قل الروح من امر ربی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ لیکن تم کے بہت چونکہ آشنا ہو فزیکل ورلڈ سے، تمہیں پھر کیا مثال دی جائے؟ یہی کہ تمہاری آنکھ کے جھپکنا، کتنے جلدی، کبھی آنکھ جھپکنے پہ غور کیا؟ کتنی تیزی سے پلکیں ملی، اور میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کو، میری نظر تو نہیں وہ ہوئی، مجھے ایک پلک اتنے جلدی جھپکتی ہے کہ گویا مجھے میرے دید کے تسلسل میں معنی نہیں بنتی، تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ آپ نظر نہ آتے نا، آنکھ اگر بند ہو جاتی، اس کا دورانیہ 1 سیکنڈ بھی اگر ہوتا تو 1 سیکنڈ تک تو آپ کو مجھے نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں تو آپ کو مسلسل نظر آ رہا ہوں۔ لیکن اسی دوران کتنے ہزار بار آنکھ جھپک گئی، یہ کیسی جھپکی کہ نہ جھپکی، یہ کیسا شٹر بند ہوا کہ نہیں ہوا، تصویر دم بدم آ رہی ہے، تو دم بدم ہمارے امر سے چل رہا ہے۔ اپنے آپ پر غور کر، اولم یتفکروا فی انفسہم، تجھے تخلیق بالحق نظر آئے گی، اتنی دقیق تخلیق۔ دنیا کا انسان ایک جھونپڑی بھی بلا ہدف نہیں بناتا، جس نے اتنے بڑے شامیانے لگائے ہیں کہکشاؤں کے، بغیر کسی ہدف کے لگائے ہیں۔ تم ایک گلاس پانی بھی بھر کے لاتے ہو تو کسی ہدف کے لیے، جس نے اتنے سمندر، اوقیانوس، دریا بہا دیے بغیر کسی ہدف کے کہ پھر گرا دے گا، نہیں، کسی ہدف کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے خلق کو تیرے لیے خلق کیا، لیکن تجھے اپنے لیے خلق، خلقتک لاجلی، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے انسان سب کچھ تیرے لیے خلق کیا، تجھے اپنے لیے خلق کیا، اس لیے کہ تیرے اندر میں اپنی تجلی کامل دکھانا چاہتا ہوں۔ میری تخلیق کا آخری اور الٹیمیٹ شاہکار کون بن سکتا ہے؟ میرے فرشتے بھی نہیں بن سکتے، میرے دریا بھی نہیں بن سکتے، میں خالق کی، دیکھیں جو خالق ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، اس کا کمال اس کی تخلیق میں نظر آتا ہے نا، کتنا اچھا انجینئر تھا، کس میں نظر آئے گا؟ اس کے مائنڈ کو پڑھ کے یا اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کو دیکھ کے؟ اس کی تخلیق کو دیکھ کے نا، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے کیا؟ تو میں جو احسن الخالقین ہوں، تو پھر میں احسن مخلوق بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ کیسی دکھانا چاہتا ہوں؟ ایسی تکن مثلی، حدیث قدسی میں ایسا تجھے بنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرحلے پر تو پہنچ جائے، جیسے میں کہتا ہوں کن فیکون، اب ابدی تو کہ کن، سمجھ؟ اب تو کہ تجھے پانی جا کے بھر کے لانے کی ضرورت نہ ہو، تجھے ریڑھی سے فروٹ خرید کے لانے کی ضرورت نہ ہو، تجھے نہیں، تو کہے کن،
جہاں بہشت میں ہے جو تو نے کہہ دیا کن وہ ہو جائے. یہ جس دن تو جہاں پہنچے گا میری تخلیق کا شاہکار پورا ہو جائے. میری تخلیق کا شاہکار پورا ہو جائے. یہاں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں.